ایک تباہ حال ملک سے دنیا کی مثال بننے تک کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب میڈ ان جاپان لکھا ہونا کسی پروڈکٹ کی خوبی نہیں بلکہ اس کی کمزوری سمجھا جاتا تھا؟ لوگ جاپانی مصنوعات خریدنے سے ہچکچاتے تھے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ سستی بھی ہیں اور زیادہ دیر تک نہیں چلیں گی۔ لیکن پھر صرف چند دہائیوں میں سب کچھ بدل گیا۔ آج اگر کسی چیز پر میڈ ان جاپان لکھا ہو تو لوگوں کے ذہن میں فوراً تین الفاظ آتے ہیں: اعتماد، معیار اور پائیداری۔ سوال یہ ہے، آخر ایک ایسا ملک جسے کبھی دنیا نے کمزور سمجھا تھا، معیار کی عالمی پہچان کیسے بن گیا؟ کیا یہ صرف جدید ٹیکنالوجی کا کمال تھا؟ اس کامیابی کے پیچھے کوئی ایسی سوچ تھی جس نے ایک پوری قوم کی تقدیر بدل دی؟ اور اگر واقعی ایسی کوئی سوچ موجود ہے تو کیا ہم اسے اپنی زندگی میں بھی اپنا سکتے ہیں؟ یہ کہانی صرف جاپان کی نہیں، یہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جو حالات سے ہار ماننے کے بجائے خود کو بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ سال 1945۔ دوسری جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی۔ جاپان شدید تباہی کا شکار تھا۔ بہت سے شہر ملبے کا ڈھیر بن چکے تھے، کارخانے تباہ تھے، معیشت کمزور تھی، لاکھوں خاندان ایک نئے آغاز کی تلاش میں تھے۔ اس وقت بہت سے لوگوں کو لگتا تھا کہ جاپان کو دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا ہونے میں شاید کئی دہائیاں لگ جائیں۔ لیکن جاپانی قوم نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ انہوں نے دوسروں کو الزام دینے کی بجائے اپنے آپ سے سوال کرنا شروع کیا۔ ہم آج کل سے بہتر کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ سوال بہت عام لگتا ہے، لیکن اکثر غیر معمولی کامیابیاں ایسے ہی عام سوالوں سے جنم لیتی ہیں۔ جاپان نے ایک دن میں دنیا کو نہیں بدلا۔ انہوں نے صرف ایک عادت اپنائی، ہر دن تھوڑا بہتر ہونے کی عادت۔ اور یہی عادت آہستہ آہستہ ایک ایسی طاقت بن گئی جس نے دنیا کی سوچ بدل دی۔ لیکن اصل حیرت انگیز بات ابھی باقی تھی۔ کیونکہ جاپان نے صرف اپنی معیشت نہیں بنائی، انہوں نے معیار کی تعریف ہی بدل دی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے دنیا نے جاپان کو ایک نئی نظر سے دیکھنا شروع کیا۔ مگر سوال یہ ہے، آخر وہ پہلا قدم کیا تھا جس نے اس پوری تبدیلی کی بنیاد رکھی؟ وہ فیصلہ جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی، لیکن جاپان کی اصل آزمائش اب شروع ہوئی تھی۔ ہر طرف تباہی تھی، کارخانے ٹوٹ چکے تھے، معیشت کمزور تھی، اور دنیا کو یقین تھا کہ جاپان کو دوبارہ کھڑا ہونے میں بہت لمبا وقت لگے گا۔ لیکن جاپانی قوم نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے آنے والی نسلوں کی تقدیر بدل دی۔ انہوں نے اپنی کمزوریوں کا رونا نہیں رویا، انہوں نے اپنی قسمت کو برا نہیں کہا، بلکہ خود سے ایک سوال پوچھا: ہم دنیا کو دوبارہ اپنا اعتماد کیسے دلا سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب نہ ہتھیار تھے، نہ دولت، اور نہ ہی قدرتی وسائل۔ جواب صرف ایک تھا: معیار۔ جاپانیوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ زیادہ چیزیں بنانے کی دوڑ میں شامل نہیں ہوں گے۔ وہ کم بنائیں گے، لیکن ایسا بنائیں گے جسے دیکھ کر دنیا کہے یہ واقعی بہترین ہے۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، کیونکہ معیار حاصل کرنے کے لیے صرف محنت کافی نہیں ہوتی، سوچ بھی بدلنی پڑتی ہے۔ اسی دوران ایک امریکی ماہر شماریات ایڈورڈز ڈیمنگ نے جاپانی صنعتوں کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کیے۔ انہوں نے ایک ایسی بات کہی جو آج بھی کامیابی کا سنہری اصول سمجھی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا، غلطی کو بار بار ٹھیک کرنے سے بہتر ہے ایسا نظام بنایا جائے جہاں غلطی پیدا ہی نہ ہو۔ جاپانیوں نے اس مشورے کو صرف سنا نہیں، انہوں نے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ اگر کسی منصوبے میں معمولی سی بھی خرابی نظر آتی تو وہ صرف اسے درست نہیں کرتے تھے، وہ اس خرابی کی جڑ تک پہنچتے تھے۔ وہ خود سے پوچھتے تھے یہ غلطی کیوں ہوئی، اور پھر ایسا طریقہ اختیار کرتے کہ وہی خرابی دوبارہ پیدا نہ ہو۔ آہستہ آہستہ یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ ایک دن ایک مشین بہتر ہوئی، پھر ایک ترکار بہتر ہوا، پھر ایک پوری ٹیم بہتر ہوئی، اور پھر پوری صنعت بدلنے لگی۔ یہی سوچ آگے چل کر کائزن کے نام سے مشہور ہوئی۔ کائزن کا مطلب ہے
ہر دن خود کو کل سے بہتر بنانا، نہ ایک ہی دن میں سب کچھ بدلنے کی کوشش، نہ جلدی کامیابی کی خواہش، صرف مسلسل بہتری۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ اگر آپ ہر روز صرف ایک نئی چیز سیکھیں، ایک غلطی کم کریں، ایک اچھی عادت اپنائیں اور کل کے مقابلے میں آج تھوڑا بہتر بن جائیں، تو 1 سال بعد آپ وہ انسان نہیں ہوں گے جو آج ہے۔ یہی جاپان کا اصل فرق تھا۔ انہوں نے دنیا کو شکست دینے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے ہر روز خود کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ اور جب ایک انسان بہتر ہوتا ہے تو اس کی زندگی بدلتی ہے، لیکن جب ایک پوری قوم بہتر ہونے کا فیصلہ کر لے تو تاریخ بدل جاتی ہے۔ اور جاپان نے یہی کر دکھایا۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر وہ کون سی طاقت تھی جس نے عام لوگوں کو غیر معمولی نتائج دینے والے انسانوں میں بدل دیا؟ جاپان کی سب سے بڑی طاقت مشینیں نہیں، انسان تھے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ کچھ لوگ کہیں گے پیسہ، کچھ کہیں گے ٹیکنالوجی، اور کچھ شاید کہیں بڑی بڑی فیکٹریاں۔ لیکن جاپان نے دنیا کو ایک بالکل مختلف جواب دیا۔ انہوں نے کہا کسی بھی قوم کی سب سے بڑی طاقت اس کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جاپان نے اپنی کامیابی کی بنیاد عمارتوں پر نہیں بلکہ انسانوں پر رکھی۔ انہوں نے اپنے ملازمین کو صرف مزدور نہیں سمجھا، وہ جانتے تھے کہ اگر ایک انسان اپنے کام پر فخر کرے تو وہ صرف اپنا فرض ادا نہیں کرتا، وہ اپنا بہترین بھی دیتا ہے۔ اسی لیے جاپانی اداروں میں ہر ملازم کی رائے کو اہمیت دی جاتی تھی۔ اگر کسی نئے کارکن کے ذہن میں بھی کوئی اچھا خیال آتا تو اسے سنجیدگی سے سنا جاتا، کہ اگر ایک انسان اپنے کام پر فخر کرے تو وہ صرف اپنا فرض ادا نہیں کرتا، وہ اپنا بہترین بھی دیتا ہے۔ اسی لیے جاپانی اداروں میں ہر ملازم کی رائے کو اہمیت دی جاتی تھی۔ اگر کسی نئے کارکن کے ذہن میں بھی کوئی اچھا خیال آتا تو اسے سنجیدگی سے سنا جاتا، کیونکہ وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ بات کس نے کہی ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا تھا کہ بات کتنی مفید ہے۔ یہی سوچ جاپانی اداروں کو دوسروں سے مختلف بناتی تھی۔ مشہور ماہر انتظامیت ولیم اوچی نے جاپانی اداروں کا گہرائی سے مطالعہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ جاپانی ادارے اپنے لوگوں کو صرف کام کرنے والا فرد نہیں سمجھتے، وہ ان کی تربیت کرتے ہیں، ان پر اعتماد کرتے ہیں اور انہیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ وہ ادارے کی کامیابی کا اہم حصہ ہے۔ اسی لیے وہاں ملازمین صرف تنخواہ کے لیے کام نہیں کرتے، بلکہ اپنے کام کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر آپ کو ہر روز یہ احساس دلایا جائے کہ آپ کی محنت کی قدر کی جاتی ہے، آپ کی رائے سنی جاتی ہے اور آپ پر اعتماد کیا جاتا ہے، تو کیا آپ بھی پہلے سے بہتر کام نہیں کریں گے؟ یہ صرف جاپان کی بات نہیں، یہ انسانی فطرت ہے۔ عزت، اعتماد اور ذمہ داری، یہ 3 چیزیں کسی بھی انسان کی صلاحیتوں کو بیدار کر دیتی ہے۔ اسی لیے جاپانی اداروں میں ایک اور خوبصورت عادت تھی، وہ غلطی ہونے پر صرف قصور وار تلاش نہیں کرتے تھے، وہ مسئلہ تلاش کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر ہر بار صرف کسی ایک شخص کو قصور وار ٹھہرا دیا جائے تو لوگ سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگر مسئلے کی اصل وجہ تلاش کی جائے تو پورا نظام بہتر ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جاپانی اداروں میں ہر غلطی ایک سبق بن جاتی تھی، اور ہر سبق انہیں پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیتا تھا۔ اب ذرا اپنی زندگی پر نظر ڈالیں، کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ناکامی کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرا دیتے ہیں، حالات کو، قسمت کو، وقت کو۔ لیکن جاپان نے ایک مختلف راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے ہر مشکل کے بعد صرف ایک سوال پوچھا، ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اور یہی سوال انہیں ہر دن پہلے سے بہتر بناتا چلا گیا۔ یاد رکھیں، کامیاب لوگ وہ نہیں ہوتے جو کبھی غلطی نہیں کرتے، کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہر غلطی سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ اور یہی جاپان کی اصل طاقت تھی۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ اصول اتنے سادہ ہیں تو پھر ہر ادارہ،
اور ہر انسان جاپان جیسی کامیابی کیوں حاصل نہیں کر پاتا؟ اس کا جواب بھی بہت سادہ ہے۔ زیادہ تر لوگ نتائج بدلنا چاہتے ہیں لیکن اپنی عادتیں نہیں بدلتے۔ وہ کامیابی چاہتے ہیں مگر مستقل مزاجی نہیں۔ وہ عزت چاہتے ہیں مگر معیار پر سمجھوتا بھی کرتے ہیں۔ جبکہ جاپانیوں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، ہم اپنے معیار پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اور یہی فیصلہ آہستہ آہستہ ان کی پہچان بن گیا۔ اب ذرا اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ اگر آپ ایک طالب علم ہیں تو کیا آپ ہر روز اپنی پڑھائی کا ایک بہتر طریقہ اپنا سکتے ہیں؟ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو کیا آپ اپنے گاہک کو کل سے بہتر خدمت دے سکتے ہیں؟ اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو کیا آپ آج اپنا کام پہلے سے زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ کامیابی ہمیشہ بڑے فیصلوں سے نہیں آتی۔ اکثر اوقات وہ روزانہ کے چھوٹے مگر درست فیصلوں سے پیدا ہوتی ہے، اور جاپان نے دنیا کو یہی سکھایا۔ لیکن ابھی ایک سوال باقی ہے، آخر جاپان کی اس پوری کہانی کا ہماری اپنی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ اور ہم آج سے ایسا کون سا قدم اٹھا سکتے ہیں جو آنے والے چند سالوں میں ہماری زندگی بھی بدل دے؟ جاپان کا اصل راز جو اب کی زندگی بھی بدل سکتا ہے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے جاپان کو بھول جائیں اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ کامیاب تو ہونا چاہتے ہیں لیکن کامیابی کی قیمت ادا نہیں کرنا چاہتے۔ ہم بڑے نتائج چاہتے ہیں مگر اپنی روزمرہ کی عادتیں بدلنے سے گھبراتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں لیکن ہم اپنے کام کو وہ معیار نہیں دیتے جس کا وہ حقدار ہے۔ یہی وہ فرق ہے جس نے جاپان کو دنیا سے الگ کر دیا۔ انہوں نے قسمت بدلنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے اپنی عادتیں بدل دیں۔ انہوں نے دوسروں سے آگے نکلنے کی فکر نہیں کی، انہوں نے صرف خود کو کل سے بہتر بنانے پر توجہ دی۔ اور جب یہ سوچ ایک فرد سے نکل کر پورے معاشرے کی سوچ بن گئی تو دنیا بھی بدلتی ہوئی نظر آنے لگی۔ یاد رکھیں، کوئی بھی انسان ایک ہی دن میں کامیاب نہیں بنتا۔ جیسے ایک مضبوط عمارت ایک اینٹ رکھ کر بنتی ہے، ویسے ہی ایک مضبوط شخصیت بھی ایک اچھی عادت سے بنتی ہے۔ ہر صبح آپ کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، پہلا راستہ آسانی کا اور دوسرا راستہ بہتری کا۔ آسانی والا راستہ وقتی سکون دیتا ہے لیکن بہتری والا راستہ مستقل کامیابی دیتا ہے۔ جاپان نے ہمیشہ دوسرا راستہ چنا، اسی لیے آج دنیا ان کی مصنوعات پر صرف پیسہ نہیں خرچ کرتی بلکہ ان پر اعتماد بھی کرتی ہے۔ اور یاد رکھیں، اعتماد دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ یہ خریدا نہیں جا سکتا، یہ صرف کردار، محنت اور معیار سے حاصل کیا جاتا ہے۔ شاید اب کے پاس جاپان جیسی صنعتیں نہ ہوں، شاید اب کے پاس جدید مشینیں بھی نہ ہوں، شاید اب کے پاس بہت زیادہ وسائل بھی نہ ہوں، لیکن ایک چیز ضرور ہے، فیصلہ کرنے کی طاقت۔ آج آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ ہر کام صرف ختم کرنے کے لیے کریں گے، بہترین انداز میں کرنے کے لیے۔ آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہر ناکامی کے بعد بہانے بنائیں گے، اس سے سبق سیکھیں گے۔ آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہر دن وہی انسان رہیں گے، آپ نے کل والے وجود سے بہتر بنیں گے۔ اور یقین کریں، اگر آپ نے صرف یہی ایک عادت اپنا لی کہ ہر دن اپنے آپ کو تھوڑا بہتر بنانا ہے، تو چند سال بعد لوگ آپ کی کامیابی دیکھیں گے، لیکن وہ ان ہزاروں چھوٹے فیصلوں کو نہیں دیکھ پائیں گے جو آپ نے ہر روز کیے تھے۔ یہی جاپان کا اصل راز ہے۔ کوئی جادو نہیں، کوئی شارٹ کٹ نہیں، کوئی راتوں رات کامیابی نہیں، صرف مستقل مزاجی، اعلیٰ معیار اور ہر دن خود کو بہتر بنانے کا عزم۔ شاید اسی لیے دنیا کی تاریخ میں بہت سی قومیں طاقتور رہیں، بہت سی قومیں امیر بھی رہیں، لیکن احترام صرف ان قوموں کو ملا جنہوں نے اپنے کردار اور اپنے معیار سے دنیا کا اعتماد جیتا۔ اس لیے جب بھی آپ اپنی زندگی میں کوئی کام شروع کریں تو خود سے صرف ایک سوال ضرور پوچھیں، کیا یہ کام میرے کل سے بہتر ہے؟ اگر اس سوال کا جواب ہاں ہے تو یقین رکھیں اب بھی کامیابی کے اسی راستے پر چل رہے ہیں۔
जिस रास्ते ने जापान को दुनिया की मिसाल बना दिया। अगर आज की वीडियो ने आपको एक नई सोच दी है तो इसे सिर्फ अपने तक महदूद ना रखें। इसे इन लोगों तक भी पहुंचाएं जो अपनी जिंदगी में बेहतरी लाना चाहते हैं। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपकी नज़र में जापान की कामयाबी का सबसे बड़ा राज क्या है? क्या वो नज़्म व ज़ब्त है, आला मेयार, मुसलसल बेहतरी, या फिर कुछ और? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर आप ऐसी ही हकीकत पर मबनी सोच बदल देने वाली और हौसला बढ़ाने वाली वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो फ़िक्र नोवा को सब्सक्राइब करें। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मालूमात नहीं देते, हम सोच बदलने की कोशिश करते हैं।